السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت شفا، قرآنی آیتیں اور حدیثیں۔ قرآن پاک کی شفائی اہمیت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن ناموں کا استعمال کیا ہے ان میں ایک الشفا اس طرح سے نام ہے۔ الشفا ہے یعنی اس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، جیسا کہ خود قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں ارشاد باری ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ بیان کنز الایمان پارہ نمبر 15 اور بنی اسرائیل آیت نمبر 82 سے دیا ہے۔ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ یوں تو پورا قرآن کریم شفا ہے، لیکن خصوصیت سے سورہ فاتحہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے مفید دوا اور شفا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشفا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی کے بچھو نے ڈسنے پر سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تو اللہ نے مریض کو شفا عطا فرمائی۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھی گئی تھی۔ جسم کے حفاظت کی دعا۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صاحبزادی کو یہ دعا بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھا کرے وہ حق تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکون عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے عیب اور تعریف کے لائق ہے، اللہ کے سوائے کسی کی طاقت اور قوت نہیں۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام کی جانب سے دفاع مرض کی دعا یہاں پہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء وجیک من شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کا ترجمہ ہوں، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں اس چیز سے جو تکلیف دے، انسان کی برائی سے، حاسد کی نگاہ سے، اللہ تم کو شفا دے، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں۔ اس کا
یہ حدیث ہے، یہ ابن ماجہ ترمذی اذکار 115 کا حوالہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ کوئی خیال نہ کرے کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے اور دعا وغیرہ کی حاجت پر جبریل امین علیہ السلام کی آمد کا منتظر رہا کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف امت کی تعلیم کے لیے خاموشی اختیار فرماتے تھے، ورنہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مبرہ اور منزہ مبعوث فرمایا۔ یہ فقیر قدری کا بیان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تم کو وہ جھاڑ یعنی دعا نہ بتا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بتایا بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کا من کل داء وضیع کا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ صحت دے تم کو ہر ایسی بیماری سے جو تمہیں تکلیف دے۔ یہ مضمون الدعاء 10 صفحہ 13 سے لیا گیا ہے۔ ابھی دعائیں شفا کے بارے میں معلومات اس طرح سے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات جس مریض پر بھی پڑھ دیے جائیں اللہ پاک نے شفا دی۔ وہ کلمات یہاں ہے: اقسمت علیک ایتھا العزت بعزت عزت اللہ و بعظمت عظمت اللہ و بجلال جلال اللہ بقدرت قدرت اللہ بسلطان سلطان اللہ و بلا الہ الا اللہ و بما جرى به القلم من عند اللہ و باللہ حول ولا قوة الا باللہ الا انصرفت۔ یہ بیان رسالہ ابن اہل الدنیا 82 صفحہ 3 سے دیا گیا ہے۔ شدید بیماری کی وجہ سے جب زندگی سے مایوس ہو جائے تو یہ دعا کریں۔ واضح رہے کہ زندگی سے تنگ آ کر موت کے لیے دعا کرنا تو درست نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے، مگر مذکورہ طریقے سے دعا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں قطعی طور پر مرنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عنایت کی جائے، اور اگر مرنے میں بہتری ہو تو موت دی جائے۔ دراصل یہ بہترین صورت کی دعا ہے۔ دعا اس طرح سے ہے: اللہم احیینی یا کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب کہ مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ لا علاج مرض سے شفا یاب ہونے کی نبوی دعا۔ ابھی دنیا میں آج کل جو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ زمانہ پہلے، جو میں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ٹی بی جیسی بیماری کو بھی لا علاج کہا جاتا تھا۔ کسی کو اگر معلوم ہوا کہ اس شخص کو ٹی بی ہے تو یہ سمجھنے لگتا تھا کہ اس کی موت واجب ہو گئی، یہ مرنے والا ہے۔ لیکن وقت کے گزرتے کچھ ایسی دوائیاں نکلی
کہ ابھی ٹی بی جیسی لا علاج بیماری بھی کچھ مہینوں میں اچھی ہو جاتی ہے اور وہ انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں میں ایک تبدیلی کرتے رہتا ہے۔ ابھی ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ وہ اس لیے کہ زندگی اور موت تو انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں، ویسے یہ بیماری کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو زندگی دے یا موت دے، وہ سب دینے والا تو بس اللہ ہے۔ وہ دعا اگر کسی مریض کے پاس جائے تو یہ پڑھے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کا ترجمہ ہے: اے عرش عظیم کے مالک اور عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا اور عافیت دے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی اور اذکار کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ مریض کے پاس جائے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ دعا پڑھے: اگر موت مقدر نہیں تو صحت ملے گی۔ یہ الفتوحات کی حدیث ہے۔ ابھی اس میں ایک بات غور کرنے کی ایسی ہے کہ مقدر میں موت ہونا یہ بھی ایک اللہ کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اس نے رکھا ہے۔ اگر شدید سے شدید بیماری ہے، جیسے کینسر جیسی بیماری ہے، جسے آج کل لا علاج کہا جاتا ہے، اس میں بھی اگر اللہ نے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے تو اس کو صحت ملے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ کسی بیمار پر سورہ انعام پڑھی جائے تو وہ شفایاب اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہ بیکی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 210۔ یہ سورہ انعام یہ اس مریض کو لگاتار پڑھائیں یا پڑھنے کو کہے۔ ابھی شفا دینے والی 2 آیتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیرمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے، 2 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ قرآن ہے اور وہ دونوں شفا دیتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ابھی یہ جو شفاعت کی جو آیتیں ہیں یہ بہت مشہور ہیں. اکثر یہ آیتیں بیماریوں کے شفا کے لیے پڑھی جاتی ہیں. وہ اس طرح سے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ ہے سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے. دوسری آیت ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اس کا ترجمہ ہے ان کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ان میں شفا ہے. تیسری آیت ہے ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اس کا ترجمہ ہے اور قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. چوتھی آیت اس طرح سے ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس کا ترجمہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالی شفا دیتا ہے. پانچویں آیت اس طرح سے ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. فرما دیجئے آپ کہ مومنین کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے. تو آگے آتا ہے کہ میں نے ان آیت کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا اور وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو. یہ مدار جنوبہ کی حدیث ہے. یہ حدیث صحیح حدیث میں آتی ہے اور اکثر یہ دعائیں شفا کے نام سے جانی جاتی ہیں. تو یہ آیتیں اس طرح پڑھ کر اور پھر اس کو ایک کاغذ میں لکھ کر پانی میں گھول کر اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ فوراً شفا ہو جائے گی. اور اگر موت بھی اس کے زندگی میں لکھی ہو تو وہ ٹل جائے گی. ابھی چلتے چلتے میں آپ کو ایک بہت ہی کرامات والا اور ایک مجرب درود شریف میں بتاتا ہوں جو ہر بیماری کے شفا کے لیے خاص درود شریف ہے. ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے اول و آخر مذکورہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمدللہ لام کے ساتھ ملا کر الحمدللہ پڑھ کر دم کریں اور قدرت کا تماشا دیکھیں. درود شریف یہ ہے. ابھی یہ جو میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملانا وہ اس طرح سے ہے. اکثر الحمدللہ کی دعا پڑھتے وقت
الحمدللہ رب العالمین ایسے شروع کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک عمل کے طور پر میم کو الحمدللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ پڑھ کر دم کریں اور قدرت کا تماشا دیتے درود شریف یہاں ہے: اللہم محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ ہر بیماری کے لیے، شفا کے لیے خاص درود شریف حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے، اسے ضرور آزمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ہر بیماری سے شفاعت عطا فرمائیں۔ معلوم نہیں اس کمزور جسم میں کتنی بیماریاں پنپ رہی ہیں، اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ تکلیف دینے لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بیماری کو ہم کو شفا دیں اور اپنے رحمت اور برکتوں سے ہمیں نواز دے، ہماری عمر دراز کریں، ہمارے بال بچوں میں ہم خوشحالی سے رہیں، اور جتنی زندگی، جتنی عمر، جتنی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس سے کئی زیادہ ہمیں عنایت کریں، تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی عبادت کریں اور اچھے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اپنے رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔